مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی عدالت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو الزامات مخالفین کی طرف سے لگائے گئے میڈیا پہ مختلف اوقات میں، ان میں سے ایک الزام بھی ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا۔ کسی ایک الزام کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا جا سکا۔ اس وقت مقدمہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو بچے ہیں ان کے حوالے سے زیر سماعت ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو وکیل ہے شاہد حامد صاحب وہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں، اور ہم آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جو جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ایک ثبوت بھی محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے نہیں دیا جا سکا۔ جو پٹیشن داخل کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے محترمہ مریم نواز کے خلاف، نہ تو اس میں کوئی الزام ہے اور نہ تو جو استدعا کی جاتی ہے اس میں ان کے خلاف کوئی استدعا کی گئی ہے، اور بنیادی طور پہ تو ان کا مقدمہ ہی بہت چھوٹا ہے۔ ان کی ذات کے حوالے سے نہ وہ کسی سرکاری عہدے پہ رہی، نہ ماضی میں ان کے حوالے سے کبھی کوئی کنٹروورشل چیز سامنے آئی ان کے ایسٹس کے حوالے سے، اور آج اگر ایک بات جو انہیں اس مقدمے میں ملوث کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے وہ صرف یہ کر رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کی ڈپینڈنٹ ہیں۔ آج تمام جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ شادی شدہ خاتون ہیں، ان کے اپنے ایسٹس ہیں، ان کی زرعی آمدن ہے، زرعی ان کی زمین ہے۔ ہم نے یہ عدالت میں بہت واضح طریقے سے بتایا ہے، اور اس بات کے حوالے سے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ جتنا بھی جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کر لے، لیکن الحمدللہ وہ سچ کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے۔ انہیں جو اپنے ان کے اوپر الزامات ہیں جو ان کا سامنا ہے ان کا تو یہ ثبوت دے نہیں رہے، لیکن ہمارے اوپر یہ روز ایک نیا الزام لگا دیتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو الزام لگانا ہے، ثبوت لانا یہ پی ایم ایل این کا کام ہے۔ تو میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنے عمران خان صاحب کے جو 6 لوگ دائیں 6 لوگ بائیں کھڑے ہیں ان کے حوالے سے تو انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ان پہ کیا الزامات ہیں، ان کی کتنی آف شور کمپنیز ہیں۔ وہ اگر کروڑوں کے نہیں اربوں کے تحائف اپنی فیملیز کے درمیان اگر تقسیم کرتے ہیں ان پہ تو کوئی الزام نہیں، لیکن ہمارے اگر 52 کروڑ روپے ہم کو نظر آتے ہیں جو باپ بیٹے یا باپ اور بیٹی کے درمیان دیے گئے تو اس کو سب کو اعتراض ہے، تحریک انصاف میں سب کو اس پہ اعتراض ہے۔ تو میں اس کی مثال ایسے ہی دوں گا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا کہ میرے ابا حضور بیشتی جب چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بے ایمان اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی اپنے ابا حضور بیشتی نیت ان کی دیکھیں اور جو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان کو بے ایمان نظر آتا ہے۔ تو انہیں اپنے اطوار درست کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اس دن بھی میں نے یہ کہا تھا اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑا لیڈر بنا پھرتا ہے، نواز شریف کی بیٹی سے ڈرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ ایک سوال بتا دیں جو بی بی سی الجزیرہ کر لیں گے نا مجھے، آج عدالت میں جو بحث ہوئی ہے اس کا جو مین فوکس تھا وہ مریم نواز صاحبہ کے زیر کفالت ہونے پہ تھا۔ ہمارے وکیل صاحب نے شاہد حامد صاحب نے بڑا واضح کلیئر کر دیا، عدالت کی انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے رہنمائی کی اور انہوں نے ثابت کیا اپنے گفتگو اور اپنی بحث کے دوران کے پراپرٹی رکھ لینے سے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں بن جاتی وزیر اعظم صاحب کی، اور یہ جس طریقے سے انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو آبجیکٹ ہے، جو اس قانون کا جو پرپز ہے، اس پرپز میں صرف یہ ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آرڈیننس جو اس کے اندر یہ چیز ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا جو نمائندہ ہے اس کے اثاثے کیا ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے 2013 میں جو اپنا گوشوارہ الیکشن کمیشن میں داخل کیا اس میں انہوں نے اس پراپرٹی کا ذکر نہیں کیا جس پراپرٹی کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف والے مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعظم کی زیر کفالت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ پیسے جو مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد صاحب کو ادا کر دیے اس پراپرٹی کے عوض ہم نے ان کے بھی ثبوت پیش کر دیے۔ ہم نے بالکل ایگزیکٹ جتنی رقم رجسٹری میں لکھی گئی ہے اس پراپرٹی کی خریداری کے لیے
اتنی ہی رقم مریم نواز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں سے ہم نے یہ جاتے ہوئے ثابت کی دکھا دی کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ادا کر دی گئی، اور اس لیے وہ پراپرٹی مریم نواز صاحبہ کے نام 2011 میں وہ پراپرٹی جس طرح سے تھی، وہ ایک ڈیپینڈنٹ جس طرح سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ وہ زیر کفالت ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا. وہ پراپرٹی وزیر اعظم صاحب کی تھی، اور وہ ایک مقصد کی خاطر کہ جب پیسے ادا کیے گئے وہ پراپرٹی مریم نواز صاحبہ کے نام پہ ہی ریٹین ہو گئی، اور اس کا ذکر پھر مریم نواز صاحبہ کے آنے والے انکم ٹیکس گوشواروں میں آ رہا ہے، اور اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ بھی مریم نواز صاحبہ نے بڑا، ان کے وکیل نے ہمارے نے کلیئر کر دیا ہے. تو لہٰذا اب اس بات کا کرنا کہ وہ ان کی زیر کفالت ہے، اس بات کو آج ہمارے وکیل صاحب نے ثابت کیا ہے، اور میں حیران رہتا ہوں اپنی دوسری سائڈ کی طرف سے، پٹیشنر کی طرف سے کوئی ثبوت آج تک عدالت میں نہیں آیا، اور ہم لوگوں کے اوپر الزام در الزام، اور ان لوگوں کے اگر آپ پٹیشنز کو دیکھ لیں، ان کی کارروائی کو دیکھ لیں، تو اس میں کچھ نہیں ایسا جو یہ ثابت کرتا ہو کہ وزیر اعظم صاحب کی مریم نواز صاحبہ زیر کفالت ہے. جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ اب عمران خان 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی اس قدر خوف زدہ ہے مریم نواز صاحبہ سے، کیونکہ وہ اپنے والد کا دفاع کرتی ہیں، کیونکہ وہ ایک بیٹی ہے. تم تو اپنی بیٹی کو اون نہیں کرتے، اور جو بیٹی اپنے والد کا دفاع کرتی ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک ایسی اولاد، ایک اولاد وہ ہے جو اپنے والد کا دفاع کرتی ہے، اور تم تو وہ جس نے نہ اپنی اولاد کو کچھ دیا آج تک تحفے میں، بلکہ اپنی اولاد سے بھی کچھ لیا ہے. تو تم تو ایسے لوگوں میں سے ہو. تو میں اب یہ بات کر کے یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ، آج ہمارے وکیل صاحب نے یہ ثابت کیا اپنے بحث میں کہ وہ زیر کفالت نہیں ہے. بہت شکریہ جی. ہم آپ کے پریس کانفرنس کا حصہ اس طرح نہیں ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اتنی شدید بارش میں بھی یہاں پہ کھڑے ہیں. کل آپ نے حکم دیا تھا ڈائس کا اور ٹینٹ کا، یہ ہم نے کوشش کی کہ آج، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ہماری بہن مریم نواز صاحبہ کا ہمیں ہدایت تھی کہ ساتھی جو ہمارے بھائی ہیں ان کا خیال رکھا جائے. تو آج اگر مزید اس میں کوئی کمی ہے تو آپ بتائیں، کل اس میں مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور بھی لگوا دیتے ہیں. پیراشوٹ لگ جائے گا کل لگ جائے گا پیراشوٹ والا ٹھیک ہے جی. کل انشاءاللہ اس میں اور بھی اضافہ کر دیں گے. شکریہ جی. لیگ نون کے رہنما جو کہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا عمران خان کی جانب سے کیا جا رہا ہے اب تک اسے ثابت نہیں کیا جا سکا ہے، جبکہ مریم کا کیس بہت چھوٹا ہے کیونکہ ان کے پاس کبھی کوئی عہدہ نہیں رہا، کبھی کوئی سرکاری عہدہ ان کے پاس نہیں تھا. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ آج عدالت میں بحث کا مین فوکس زیر کفالت کا تھا، جس کو انہوں نے بھرپور طریقے سے واضح کیا ہے. پاناما لیکس میں مخالفین سب کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے. وقت ہے نیوز اپڈیٹ